شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ ناظرین، آداب خود آگاہی کی اس خوبصورت محفل میں مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں انیس اعظم۔ ناظرین، اس محفل میں ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ خوبصورت موضوعات کو آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ ہم بھی سیکھ سکیں اور آپ بھی سیکھ سکیں، یعنی رمضان المبارک کے اس خوبصورت مہینے کو حقیقی معنوں میں اپنے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا سکیں۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے وہ معاملات زندگی اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناظرین، ایمان کی حد تک میرا یہ ماننا ہے کہ اگر خوبصورت اخلاق کی، اسوہ حسنہ کی کوئی عملی تصویر دیکھنی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، اور وہی مشعل راہ ہے اور وہی رستہ ہے بحیثیت مسلمان ہمارے لیے۔ ناظرین، اپنے پینل کا تعارف کرواتا جاؤں جو لوگ آج ہمارے ساتھ اس معاملے میں رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ ان میں پیر محمد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کی آمد کا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کی اور آپ کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر وارث علی صاحب۔ سر، آپ کی آمد کا، آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں کہ آج بہت کچھ اسوہ حسنہ کے حوالے سے آپ سے سیکھ سکیں گے اور رہنمائی سمیٹ سکیں گے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادتیں سمیٹنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی لیاقت علی فریدی صاحب موجود ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میری خواہش ہوگی کہ تلاوت کلام پاک سے ہی اس بزم کا آغاز کیا جائے، اور میں درخواست کرنا چاہوں گا پیر محمد عمر صاحب سے، بسم اللہ فرمائیے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر۔ پیر محمد عمر صاحب بہت محبت کے ساتھ خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اور خصوصی طور پر دعائیہ آیات کو تلاوت فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں عمل کے قابل بنا دے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو خوبصورت اور اس معاشرے کو بہترین بنا سکیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں درخواست کرنا چاہوں گا لیاقت علی فریدی صاحب سے، بسم اللہ فرمائیے گا۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آپ ساتوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ ساتوں جہاں میں نظر آیا ہی رہے آپ ساتوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ میں نے دام کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں میں نے دام کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں آپ سادوں اور جب کہا قبر سرکار نے یہ میرا ہے جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے فرشتوں نے پھر نکیروں پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں آپ سادوں جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں آپ سادوں
اور مقطع سماعت فرمائیں۔ آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے ہمارے بھائی لیاقت علی فریدی صاحب، اللہ تعالیٰ اس محبت کو سلامت رکھے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور اس کو قبول بھی فرمائے، ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں ڈھال دے۔ بہت خوبصورت انداز، بہت خوبصورت۔ موضوع کی طرف آتے ہیں جی۔ اسوہ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار معاملات میں۔ پیر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بنیادی طور پر ہے کیا؟ سبحان اللہ۔ اسوہ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے چلنے کا نام اسوہ، آپ کے کھانے کا نام اسوہ، آپ کے پینے کا نام اسوہ، آپ کی سنت کا نام اسوہ، آپ کے قول کا نام اسوہ، آپ کے فعل کا نام اسوہ، آپ کے عطا کرنے کا نام اسوہ، لینے کا نام اسوہ، آپ کی ہر ادا کا نام اسوہ حسنہ ہے۔ اور اس میں مثال چھوٹی سی یوں لے لیں، میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پانی بیٹھ کے پیو، صرف ایک سنت ہے۔ ایک شخص ہے وہ بوتل اٹھاتا ہے، گلاس اٹھاتا ہے، کھڑے کھڑے ایک سانس میں پی جاتا ہے، پانی اس نے بھی پی لیا ہے۔ ایک شخص ہے وہ گلاس اٹھاتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، ایک سنت سیدھے ہاتھ سے لیتا ہے، ایک سنت بیٹھ جاتا ہے، دوسری سنت پھر بسم اللہ پڑھتا ہے، تیسری سنت پھر 3 سانس میں پیتا ہے، چوتھی سنت اور پھر پورا گلاس پینے کے بعد پھر پڑھتا ہے الحمدللہ۔ 5 سنتیں، یہ اشارتاً میں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا جو ایک میری سنت پہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 300 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اس میں 5 سنتوں، صرف ایک گلاس پانی پیا ہے، 5 سنتوں پہ عمل کیا ہے، تو پانی ہم نے اپنے فائدے کے لیے پیا ہے، ادا یار کی ادا کی ہے، اللہ نے ادھر سے آواز دے دی کہ تمہیں 1500 نیکیاں عطا فرماؤ گا۔ تو یہ تو ایک مثال ہے صرف پانی کی۔ کام وہی ہے، صرف کرنے کا طریقہ اگر ڈھنگ ڈھابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائے تو کمال ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہمارا کھانے کا طریقہ، ہم بیٹھتے ہیں، فرمایا جوتے اتار کے بیٹھ کے کھاؤ اور زمین پہ بیٹھ کے کھاؤ۔ اب ہم جوتے پہن کے کھائیں گے، کھانا تب بھی کھا لیں گے، اونچی جگہ میں صوفے پہ بیٹھ کے کھائیں گے، بیڈ پہ تب بھی کھا لیں گے، اور اگر زمین پہ بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سنت ادا کی، پھر کسی کو ساتھ بٹھا لیا، یہ بھی سنت ادا ہو گئی۔ اب ہم اس کھانے کو سنت کے مطابق کھا رہے ہیں، سنت ادا ہو رہی ہے آقا علیہ السلام کی، ادا ان کی ادا ہم کر رہے ہیں، راضی مالک ہو رہا ہے، اور وہ اسی سنت پہ عمل کرنے کی برکت سے ہمیں برکتیں عطا کر رہا ہے، ہمارے رزق کو فراخ کر رہا ہے، ہمارے پانی میں برکت۔ اب اس میں دیکھیے کہ ہم نے ایک گلاس پیا یا کھانا کھایا اور بغیر بسم اللہ کے کھایا، اور ایک شخص نے بسم اللہ پڑھ کے وہ کھانا کھایا، بسم اللہ پڑھ کے وہ پانی پیا۔ اب ذکر آتا ہے کہ 2 شیطان آپس میں ملے ہیں، ایک شیطان کمزور ہے اور ایک موٹا تازہ صحت مند ہے اور تیل لگا ہوا، کپڑے اچھے، اور دوسرا بالکل بال بکھرے ہوئے، گرد و غبار پڑی ہوئی اور کپڑے پھٹے پرانے، حالوں بے حال۔ دونوں کی جب آپس میں ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے سے پوچھتا ہے آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے؟
اس نے کہا یار میں کیا بتاؤں تمہیں، میں کمزور ہوں، پھٹے پرانے کپڑے، حالات، بال بکھرے. کہا وجہ؟ کہا میری ڈیوٹی جس کے ساتھ لگی ہے وہ مسلمان ہے، اور جب وہ پانی پیتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا. جب وہ کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، میں شامل نہیں ہو سکتا. جب وہ تیل لگاتا ہے، کپڑے پہنتا ہے تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے میں بھوکا بھی ہوں، کمزور بھی ہوں، اور یہ حال ہے. کہا تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا میں جس کے ساتھ ہوں نہ تو وہ بسم اللہ کھانے میں پڑھے، نہ تو وہ پینے میں بسم اللہ پڑھے، نہ وہ تیل لگانے میں بسم اللہ پڑھے، یعنی جو بھی زندگی کے معاملات ہے وہ ایسا. اس لیے میں اس کے ساتھ کھانے میں بھی پورا شامل ہوتا ہوں، اور ہر عمل میں میں پورا شامل ہوتا ہوں. تو یہ عقل، یہ تو ایک میں نے مثال دی. اسی طرح ہم ساری زندگی کو لے لیں. ماں باپ ہے تو عقل اسلام نے جس طرح اولاد کے ساتھ محبت کی ہے، اسی طرح ماں باپ محبت کریں تو اولاد کی تربیت اچھی ہوتی جائے گی. اولاد تو اولاد ہوئی، اللہ اکبر. اس میں مثال اکثر ذکر پروگراموں میں ہوتا رہا، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، کہ وہ ایک مثال ہے، ہر بیٹی کے لیے ایک مثال ہے کہ آقا علیہ السلام نے کیسے اس کی تربیت کی، اور پھر انہوں نے اپنے شہزادوں کی کیسی تربیت کی. ایک حسن ہوتا ہے، دوسرا حسین ہوتا ہے، جب دونوں کو ملا لیا جائے تو حسنین ہو جاتا ہے، اور اس کا معنی بنتا ہے حسین شہادت. حسن بھی شہید ہوئے، حسین بھی شہید ہوئے. تو اسی طرح آقا علیہ السلام آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے کیسی محبت کی، کیسے ان میں رواداری کو قائم، یعنی ہر رشتے میں، ہر معاملے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اسوہ ملتا ہے. میں چاہوں گا کہ پیر وارث علی طیبی صاحب کو بھی گفتگو میں شریک فرما لیا جائے. پیر صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم اسوہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. شکریہ میاں صاحب، جزاک اللہ خیر. سب سے بڑی بات آپ کے ادارے کو مبارکباد کی مستحق ہے کہ جنہوں نے اتنا عظیم و عالی شان اللہ اسے قبول فرمائے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ پروگرام کو منسوب کیا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، کیونکہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، کائنات کو پیدا کرنے کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک ہے، اور اس کائنات سے لے کے آخرت تک تمام کامیابیوں کا راز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک میں. حضرت سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اپنی کشف المجوب کے اندر بڑا ایک قابل غور جملہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، ایک ہوتا ہے کہ بندہ پڑھے، صرف انسان اپنے دل کے اندر شوق پیدا کر لے کہ میں اپنے آقا کی اداؤں کو پڑھوں، اپنے آقا کی سنتوں کو دیکھوں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھوں، آپ کا اوڑھنا دیکھوں، آپ کا بچونا دیکھوں، آپ کا خلق مبارک، آپ کا اسوہ حسنہ. تو سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شوق پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ولایت کے 17ویں درجے پہ فیض یاب فرماتے ہیں. ابھی اس نے عمل نہیں کیا. آگے حدیث پاک، یہ تو تھا عمل. حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بڑی پیاری اسوہ حسنہ ہے. آج ہم جس لیول پہ بھی، ہمیں یہ بھی دیکھیں، کسی کی دعوت پہ چلے جاتے ہیں، کھانے میں نمک کم میں اعتراض کر دیا، اعتراض نہ کیا جائے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا جائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ سب کو آداب خودآگاہی پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین، اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے بہت ساری کمپنیز نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح ان کا ذکر کرنا بھی بے حد ضروری ہے کیونکہ ہمارے اسپانسر ہمارے اس پروگرام کی بیک بون ہیں. تو سب سے پہلے اسپانسر جو ہمارے ساتھ شامل ہیں
فاطمہ اسلام ٹریول اینڈ ٹورز، گروپ ٹورز اینڈ فیملی ٹورز یہ ارینج کرتے ہیں۔ ان کا UN نمبر آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، 030411177272۔ زہرہ ہائٹس گلبرگ میں ان کا آفس ہے اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں۔ اس کے ساتھ ہی سینٹرل ایسوسیٹ 43A کمرشل ایریا سینٹرل پارک لاہور پراپرٹی کی دنیا میں خدمت کے 25 سال مکمل کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی امام اسٹیٹ ایڈوائزر پراپرٹی کی دنیا میں با اعتماد نام فقیر حسین کیش پرائز بانڈ AG آفس نابا روڈ انارکلی لاہور۔ ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، 04237238164۔ یونیک ٹریولز اینڈ ٹورز، گروپ ٹورز یہ ارینج کرتے ہیں، 24/7 ان کی سروسز ہے۔ اس کے علاوہ یونیک آؤٹ ڈور فرنیچر کے لیے بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین اس کے علاوہ PSA اور PIE کی ٹکٹنگ کے لیے بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کا کانٹیکٹ نمبر میں آپ سے شیئر کرتی چلوں، 0311144811۔ اس کے ساتھ دیگر اشتراک میں ہمارے ساتھ شامل ہیں باجوہ اسٹیٹ، فیروزپور روڈ، گجو متا لاہور، گنج شکر گروسری ایٹ یور ڈور اسٹیپ۔ آپ اپنی تمام روزمرہ کی اشیاء یہاں سے خرید سکتے ہیں۔ ان کا کانٹیکٹ نمبر 03011139222۔ فیضان اختر ٹریڈرز، فیضان گل اسٹیٹ، CEO چودھری فیض الحسن گل۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے آج کے اہم سپانسر السخی فوڈز، ایکوا ٹائم منرلز واٹر، ایڈریس 31 کلومیٹر سوا آسل، فیروزپور روڈ، گجو متا لاہور۔ CEO ہیں ذوالفقار علی بھٹی۔ جی گفتگو کا آغاز جزاک اللہ خیر جی۔ سپانسرز آبویسلی بہت ضروری ہوتے ہیں، لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر احمد علی طیبی صاحب نے۔ پروفیسر صاحب آپ کی آمد کا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ پروفیسر صاحب چونکہ ہمارا موضوع آج ایک بار پھر الحمدللہ بہت خوبصورت ہے، معاملات زندگی اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، رہنمائی چاہیں گے کہ آج کے مسلمان کس حد تک آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ جب دیکھتے ہیں پوری امت کے معاملات اور حالات تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کیا ہم واقعی اسوہ حسنہ پر عمل کر پا رہے ہیں یا ہم کہیں دور بھٹک گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ درویش لاہور حضرت حکیم الامت علیہ رحمہ کا ایک شعر ہے جوید نامہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ خانہ فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ جب تک امت مسلمہ اور عالم اسلام اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا رہا، ہمارے حکمران عمل پیرا رہے، ملت عمل پیرا رہی، تو عالم میں عالم اسلام سر بلند تھا۔ پوری ہسٹری آپ دیکھ لیں، جابر بن حیان، غازی، سعدی، شیرازی، جامی، ایک سے ایک بڑا نام۔ جیسے جیسے میاں صاحب سسٹمیٹیکلی یا کیٹیگوریکلی ہمیں اپنے مرکز سے توڑا گیا، ہم ہٹتے گئے، جیسے جیسے تنزلی اسی طرح سے ہمارا مقدر بنتی چلی گئی۔ ہماری حیات مستعار میں، زندگی میں ایک ایک عمل جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری فلاح اور بھلائی کے لیے کیا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، دیکھیں حالات تغیر پذیر ہوتے رہیں گے، تلک الایام نداولها بین الناس، لیکن ہر ایک پہلو میں آپ مانیں یا نہ مانیں وہ آپ کی سوچ ہے۔ آپ غلط تشریح کر لیں، انٹرپریٹ آپ اپنی مرضی کا کر لیں تو دیٹس اوکے، لیکن آپ کو حقانیت اسلام پہلے سے زیادہ تابندہ نظر آئے گی۔ ایک مثال ابھی کووڈ کی آپ کو دے دوں، ہمیں سینیٹائز کرنے کا کہا جاتا ہے، میسیجز چل رہے ہیں، آپ کو پیغامات دیے جاتے ہیں سینیٹائز کریں۔ آج سے 1400 سال قبل میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صفائی نصف ایمان ہے، اور 5 وقت آپ اگر وضو کر لیتے ہیں جسے وضو کہا جاتا ہے، اس سے زیادہ سینیٹائزیشن کا نظام اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر جب آپ نے کھانا کھانا ہے، میرے آقا نے فرمایا کتنی لطیف بات، کھانا کھانے سے پہلے آپ دھوتے ہیں تو خشک نہیں کرنے۔ سر آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جو میں آپ کو میسج ویورز کو دینا چاہتا ہوں کہ جرمز آپ کسی اور چیز سے اس کو خشک انٹریکشن میں نہیں آنا دوبارہ، یس فزیکل انٹریکٹ نہیں کرنا، یس نہیں کرنا، کھانے کے علاوہ سے یس آپ گئے ڈائریکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا،
قرآن سے بڑی شفا کیا ہے؟ فیہا شفاء للناس. پروفیسر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں. کیا ہمارا دین اتنا مشکل ہے یا لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اب میں اپنی پہلی بات کو مکمل کر کے اس سوال کی طرف آ جائیں کہ کھانے کے بعد حضور نے کیا فرمایا. آپ نے ہاتھ دھونے، پھر آپ نے ان کو رب کر لینا ہے، ٹاول سے صاف کر لیں، ٹیشو یوز کر لیں، جو بھی اویلیبل چیز ہے پھر کر لیں. اسی طرح سے آپ کا پانی ہے، آپ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 گیپ لے کے پیتے ہیں، وقفہ دے کے. تو جناب آج آپ کی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ آپ ایک لمحے میں انہیل نہیں کریں. I myself got مطلب کوئی پرابلم تھا مجھے، تو ڈاکٹر نے کہا جی کہ پانی پینے کا انداز اگر آپ یہ کر لیں، تو میں نے انہیں کہا ڈاکٹر صاحب اگر آپ ایک نیکی کریں، یہ جتنا باہر بیٹھے ہیں آپ سب کو یہ بتائیں گے، کہتے جی یہی بتاؤں گا. تو میں نے کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نیت کر لیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بتانے لگا ہوں. سبحان تو جو بندہ عمل کرے گا نا اس کو سنت کا ثواب ملے گا اور آپ کو اجر ملے گا. اللہ. اچھا وہ ڈاکٹر صاحب بعد میں میرا رابطہ رہا ستک، وہ پھر پوچھتے رہے اور میں انہیں کہنے لگا. ایک دن وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار اگر کوئی تھوڑی سی تحقیق کر لے گا آپ مجھے ساتھ میرا دینا، تو میں ایک آرٹیکل ایک پیپر لکھ دوں کہ اگر ہمارا ضابطہ حیات، ہمارا رہن سہن، ہماری زندگی کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو جائے جو آپ نے فرمایا، تو کہتا ہے 99% ڈیزیزز ویسے ہی ختم ہو جائیں. اللہ. اب یہ سر وہ امور ہیں. دین میں آسانیاں ہیں، دین مشکل نہیں ہے سر. بے شک. دین کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے. آپ دیکھیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں روایت پڑھ رہا تھا، بعض اوقات آپ نے کھڑے ہو کر بھی پانی پیا ہے کہ امت کے لیے مشکل نہ ہو. اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ اس کے راوی آپ نے رہنمائی فرمائی ہے. پھر سر امور میں آ جائیں. حضور فرماتے ہیں میانہ روی، درمیانہ رستہ اور بہتر رستہ. بہتر رستہ سر جی صبر، استغنا، کفایت، درد، شعور. حضور نے کیا تعریف کیسی خوبصورت میاں صاحب کر دی کہ المسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے من سالم المسلم من لسانہ و یدہ. سبحان اللہ. اسوہ حسنہ میں اس سے لیکن درگزر کرنا. ہمارے آج ہم اتنی جلدی اگریسو ہو جاتے ہیں، ہماری قوت برداشت اتنی جلدی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. وجہ صرف وہی ہے سر، مرکز سے دوری. سر اگر آپ زندگی دن میں سر اٹ ٹیکس اونلی 5 منٹس. آپ فجر کے بعد واک کرتے کرتے بھی 5 منٹ میں ایک تسبیح آرام سے درود پاک کی پڑھ سکتے ہیں. بے شک. 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ٹیکس اونلی 3 منٹس جی. بہت آپ آرام سے پڑھیں تو 6 منٹ جی. آپ جو اتنے ڈاکٹرز کے، ہاسپٹلز کے معاملات سے ڈرتے ہیں، تو جو شفا کی کتاب آپ کے گھر میں قرآن پاک پڑھا ہے، اس کو رمضان کی بجائے روزمرہ زندگی میں بھی حضور کی سنت سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں. بے شک آپ بالکل درست فرما رہے ہیں پروفیسر. ایک اسی ضمن میں چونکہ ہم اسوہ حسنہ پر بات کریں، تعلقات میں، معاملات زندگی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خود تمام معاملات کو کر کے دکھایا. مثال کے طور پر ایک باپ کا کردار دیکھنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. اگر ایک بھائی کا کردار دیکھنا ہو تو کس طریقے سے حضرت علی کی تربیت فرمائی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تمام رشتے بھی، خاوند کا کردار دیکھنا ہو تو امہات المومنین کے ساتھ معاملات دیکھ لیجئے. اس میں ہماری رہنمائی فرمائی کہ اندرون خانہ معاملات. آپ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج بیٹیوں کو بصد معذرت بوجھ سمجھ بیٹھتے ہیں، سمجھتے ہیں جی آپ بات کریں گے نا بدقسمتی ہے. اس پہ معذرت کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں، اس پہ معذرت کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا علم ہے انتہا کی بدقسمتی ہے. اللہ کی رحمت ہے بیٹی، رحمت اللہ کی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا درس دیا. آپ معراج شریف کی رات تشریف لے گئے مسجد اقصی. قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اقصی بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، وہ ذات کن کی مالک کی ہے نا جی، جو لے گئی اپنے بندے کو. اب وہاں تمام انبیاء اور رسل حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اللہ. اور ادھر آ جائیے بیٹی کے لیے امت کو کیا درس دیا کہ جب بھی سیدہ طیبہ طاہرہ ام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ورضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف لاتی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ
کھڑے ہو کے ان کا استقبال فرماتے اپنی نشست میں ان کو بٹھاتے اور یہاں سے آپ کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا۔ آج کا باپ اور کچھ نہیں کرتا، اگر اپنی بیٹی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے یہ احترام دیتا ہے تو جتنی بار اس نے بیٹی کے ماتھے کا پیشانی کا بوسہ لیا، حضور کی ایک سنت زندہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک سنت زندہ کرنے پہ حضور فرماتے ہیں 100 شہیدوں کا ثواب۔ اب جب آپ یہ سنتوں پہ عمل کریں گے تو سنتوں والا بھی تو پھر بیٹیوں کی توقیر اور تطہیر کو اپنے اس طرح دامن میں لے جائے گا۔ اللہ پھر فضل کرے گا نا۔ جب آپ بیٹی کو یہ پڑھا کے یہ کر کے بھیجیں گے تو وہ بیٹی بھی تو سوچے گی نا کہ میرے ابا جان، میرے بابا جان ہم سے کس قدر محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ کیا میرے آقا کا فرمان۔ پھر حضور نے فرمایا جی آپ نے تربیت کی، بیٹی کی شادی کر دی تو قیامت کے دن شہادت کی انگلی کو کھڑا کر کے آپ نے کہا اس انگلی کی طرح میرے ساتھ ہوگا وہ بندہ۔ سبحان اللہ۔ اب ہم کیا ہماری مردانگی کیا ہے جی؟ ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں معاذاللہ، یہ جاہلانہ باتیں کرتے ہیں، وہ نہیں جی نہیں میں تے تھلے نہیں لگیا جی۔ ہم سمجھتے ہیں اب رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات آپ تہجد کے لیے بھی اس خاموشی سے اٹھتے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آرام میں خلل نہ واقع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے رویے تو مختلف ہیں۔ سر ہم خامند گھر چلا گیا، سمجھو گھر پہ آفت نازل ہو گئی، سر یہ سارا گھر نہیں ہلے گا تو معاملات نہیں ٹھیک۔ سر یہی تو وہ اب پھر اگلا درس کیا حضور نے آپ خود ہم یہ باتیں کرتے ہیں میاں صاحب، المیہ تو یہی ہے نا کہ ہم صرف یہ گفتگو کرتے ہیں جہاں مجھے برداشت کرنا پڑے۔ میں ابھی کی آپ کو بات کروں، مجھے خود ابھی 2 منٹ پہلے میں گیا ہوں دوڑ کے رمادہ تک بینک تک، پھر میں نے روکا اپنے آپ کو درود پاک پڑھا، پھر درود پاک پڑھا، پھر میں واپس پلٹا، میں نے کہا جی نہیں پاسبل ہے کہ اس کا تو I implemented on myself۔ حضور خود اپنے ہاتھ مبارک سے کام کیا کرتے تھے خانہ داری کے۔ سبحان اللہ۔ سر پوری سلطنت کو بھی سنبھالنا امت کے لیے یہ درس تھا۔ آج بندہ جناب انٹر ہوتے ہی ہم نے پورا گھر سر پہ اٹھا لیا ہوتا ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، تو جناب جو گھر میں بیٹھ کے امور خانہ داری فرما رہی ہیں وہ بھی تو آپ کی اور آپ کے بچوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے جناب سارا دن کام کیا، آپ گھر جا رہے ہیں، اپنے راستے میں آپ کو چیزیں پسند آ گئی، فروٹ لے رہے ہیں، آپ کو بچوں کے لیے چیز لے رہے ہیں، اتنی سنت اتنی نیت کر لیں کہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب کھائیں گے آپ کی اہل خانہ، اور جب تک وہ چیز استعمال ہوتی رہے گی حضور کی سنت کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اسوہ حسنہ میں کتنی سادہ یہ مثال ہے، آپ کے والدین ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسوہ سے امت کو کتنا بڑا درس دیا کہ جناب جنت آپ کے گھر میں ہے۔ آپ گھر گئے ہیں، کوئی کام نہیں کیا، کوئی باپ کی خدمت نہیں کی آپ نے، جس کمرے میں جس جگہ پہ وہ تشریف رکھتے ہیں آپ نے حضور کی سنت سمجھ کے جا کے السلام علیکم کیا، حال ان کا پوچھا۔ میں چاہوں گا اس بات کو پروفیسر صاحب یہیں سے ہی آگے بڑھائیں گے، لیکن اس وقت ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں، واپس آ کر گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آداب خود آگاہی کی اس خوبصورت محفل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اور خوبصورت اسوہ حسنہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور رہنمائی سمیٹنے کے چاہ رہے ہیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ پروفیسر صاحب، رہنمائی چاہوں گا کہ جب ہم اپنے چاروں اطراف میں دیکھتے ہیں، امت کے حالات دیکھتے ہیں، وطن عزیز کے حالات دیکھتے ہیں، ایون اپنے گھروں، خاندانوں، قبیلوں کے حالات دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایک 21ویں صدی کا نوجوان یا 21ویں صدی کے معاملات تو شاید نظر آ جائیں گے، لیکن اس خوبصورت اسوہ کی بات کہیں عملی طور پر نظر نہیں آتی۔ اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا حادثہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں صاحب، پھر مجھے حکیم الامت کا میں ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں، ہم سارے اس بات کے اس شعر کو بارہا پڑھا جاتا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات،
مسلمان کو حجاز و یمن سے نکال دوں. آپ ہسٹری پڑھیں 1965 کی وار میں, آج کل تو ان ہیروز کا ذکر ہی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, کون سی طاقت تھی یا کون سا جذبہ عشق تھا کہ پیٹ پہ بمب باندھ کے لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے. وہ تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. سبحان اللہ. صدیاں ساری زمانے سارے حضور کے ہیں, چونکہ کن کی خالق رب نے, کل جہانوں کے پالنہار رب نے یہ فرما دیا ہے, محبوب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. سبحان اللہ. ہر اس جہان کا جس کا میں رب ہوں, الحمدللہ رب العالمین. محبوب ہر اس زمانے, ہر اس جہان کے لیے میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. سبحان اللہ. سبحان اب اس کی ایک سادہ مثال لے لیتے ہیں. عصر حاضر میں آپ کسی بڑے ویل کوالیفائڈ ایکسپرٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا کسی عزیز کو لے جاتے ہیں, آپ اس کی بھاری بھرکم کنسلٹنسی کے جو ڈیوز ہیں وہ بھی پے کرتے ہیں, اور بڑی وہ مہنگی ادویات بھی آپ خرید لیتے ہیں اور گھر لے آتے ہیں, اور وہ ٹینور جو 10 دن یا 20 دن کی میڈیسن آپ کو وہ دیتا ہے, وہ میڈیکیٹ نہیں کرتے, آپ میڈیسن نہیں یوز کرتے. 20 دن بعد آپ دوسرے وزٹ میں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آئی پیڈ, میں نے آپ کی کنسلٹنسی دی, میڈیسن خریدی, میں آیا تردد کر کے, لیکن مجھے افاقہ نہیں ہوا. ڈاکٹر obviously آپ سے پوچھے گا جناب آپ نے میڈیسن یوز کی, آپ کہیں سوری کی نہیں کی, تو ڈاکٹر کہے گا گلہ کس چیز کا. آج بھی اگر آپ قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے, فیہا شفاء للناس, اگر آپ قرآن کو عملی طور پہ اپنی حیات پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے, آپ اسوہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاگو نہیں کرتے, آپ سٹڈی نہیں کرتے, آپ سیرت کو دیکھتے نہیں, اپنی اولاد کو پڑھاتے نہیں, اپنے گھروں میں اس کو لاتے نہیں, تو حضرت پھر آپ یہ گلہ نہیں کر سکتے کہ دین سے مجھے رہنمائی نہیں ملی, بہت درست, دین سے مجھے برکت نہیں ملی. اگر آپ پورا سال قرآن کو کھولے ہی نہیں, اپنی اولاد کے لیے آپ دیکھیں, میں نے اکثر یہ بات میں آپ کو کرتا ہوں کہ جو پلان کرنے کی چیز ہے اسے ہم پلان نہیں کرتے, وہ ہے موت. اگر موت کو پلان کر لیں گے, ہم کسی کا حق نہیں کھائیں گے, ہم ظلم نہیں کریں گے, ہم بلیک مارکیٹنگ نہیں کریں گے, ہم اپنے 2 دن کے سکون کے لیے کسی کا سکون غارت نہیں کریں گے. جب ساری چیزیں اسوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہمارے گھروں میں آ جائے گا, جہاں پہ ہم کہتے ہیں نا جی فیملی میں ہمارے بڑوں کی معاشرتی ذمہ داری ہے, وہاں پہ ہماری بہنوں کی, ماؤں کی, بیٹیوں کی بھی ذمہ داری ہے. اگر وہ بھی اسوہ سیدہ کائنات پہ عمل پیرا ہو جائیں, اگر گھر میں ماں یا بیوی, ماں بیٹے سے پوچھ لے, بیوی خاوند سے پوچھ لے کہ آپ کا سورس آف انکم ہے 40,000, یہ 60 یا 70 کی چیزیں کیوں آئی ہیں, تو حضرت وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا. وہ اس حلال میں اللہ اتنی برکت دے دے گا, آپ کے گھر سے بیماری ختم ہو جائے گی. سر اس تھوڑے میں وہ کن کی طاقت والا رب اتنی برکت دے دے گا, آپ کو استغنا آ جائے گا. ویسے ایمانداری سے بتائیے گا کہ آج جس انداز سے ہمارے گھر چل رہے ہوتے ہیں, کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک بیوی اپنے خاوند سے پوچھ لے اور خاوند صبر کر جائے اس سوال پہ؟ میاں صاحب, پیر وہ تو صاحب میرے خیال سے دخل در معقولات کے خاطر نہیں چلا سر, جائے گا. پیر صاحب اس بات کے شاہد ہیں, اور یہ پیر صاحب بھی شاہد ہیں, میرے چونکہ فیملی ٹرمز بھی ان سے. میری مسز الیہ محترمہ جو ہے, وہ ایک بڑے باپ کی بیٹی ہیں, میرے حدیث پاک کے استاد تھے, اسکالر ہیں. ایک خواتین کا ادارہ ہم مینیج کر رہے ہیں بڑے عرصے سے. ڈیڈ آنیسٹ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ کبھی اکاؤنٹنٹ سے کوئی ہو جائے نا ادھر ادھر, تو وہ مجھے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی اس سے دگنا رکھ دیں کہ ہماری آخرت خراب نہ ہو جائے. سبحان سبحان ماشاءاللہ. اور وہ پورا ایریا سر اس بات پہ شاہد ہے, ماشاءاللہ. اور میں اللہ کا کروڑ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مالک نے اتنی مہربانی کی ہے, اتنی کرم نوازی فرمائی ہے کہ کمی نہیں چھوڑی. اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہے کہ آپ اور وہ دونوں اس چیز کا احساس اور احترام کرتے ہیں, حلال اور حرام کو سمجھتے ہیں. صدی اب یقین جانیے, رمضان المبارک گزر گیا, اجوا کھجور ماشاءاللہ مالک نے دی ہے اور اس کا نفیس. کبھی ایسی یہ سوچ ہی نہیں آئی کہ ہم اس سے کہیں باہر جائیں. جب آپ وہی بات ہے کہ جس دل میں محبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی, جو قرآن پڑھنے والا ہوگا,
جس سینے میں قرآن محفوظ ہوگا، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی، جس ماں باپ نے اپنی بیٹی اور بیٹے کو سکھایا ہوگا، جنہیں نظر آ رہا ہوگا کہ یہ دار فنا ہے، اخروی زندگی وہ ہے، تو میاں صاحب پھر اسوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ حلاوت میسر آتی ہے، وہ چاشنی ملتی ہے، پھر وہ حضرت حکیم الامت یاد آتے ہیں کہ کرتی ہے دو عالم سے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آپ دیکھیں حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے، لیکن اللہ کا ان پہ بھی بڑا خاص کرم تھا کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پہ بہت عمل پیرا ہوتے تھے۔ ہم مثالیں دیں، ان کی حیات طیبہ میں کہیں آپ کو جھوٹ کی بات نکلتی ہے، ماشاءاللہ، کہیں آپ کو چیٹنگ نظر آتی ہے، اور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ آ کے لڑنا محبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دلیل ہے، یہ بڑی علامت ہے۔ اگر آج سر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتیں آ جائیں، سکون آ جائے، تو شفا موجود ہے قرآن کی صورت میں، فلاح موجود ہے نماز کی صورت میں، برکتیں اور رحمتیں موجود ہیں درود پاک کی صورت میں۔ عدم برداشت کے حوالے سے میں سمجھنا چاہوں گا کہ معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ یہ عدم برداشت کے معاملات پر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ مسجد نبی شریف میں تشریف فرمایا، ایک عرابی نے آتے ہیں مسجد نبی شریف میں حاجت کرنے، استغفر اللہ، قریب تھا کہ صحابہ کرام پکڑتے رانتے، فرمایا نہیں نہیں اس کو تنگ نہیں کرو، اٹھایا، خود اٹھ کے اس کو واش کیا۔ مسجد نبی شریف کی بات کروں سر، اور آج ہماری مسجد میں پیچھے بچے کی آواز آ جائے نا تو ہم آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ ترکش ایک کہاوت ہے کہ جس مسجد میں بچوں کے کھیل کود کی آوازیں نہ آئیں تو اپنی نسل کے اگلی نسل کے دین کی پرواہ کیجیے۔ اللہ حضور علیہ السلام نے، آپ ہم کہتے ہیں جی طائف والوں کو دعائیں دی، اس سے بڑا خوبصورت برداشت اور کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، جنہوں نے گھر سے نکالا، فتح مکہ کے موقع پہ کہا امان ہے، وہ کوڑے والا واقعہ، کوڑے والا واقعہ، اس سے بڑا برداشت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک یہودی نے آپ سے قرض کی تقاضا تھا، کو آپ کا لین دین تھا، تو اس نے وعدے سے 2 دن پہلے آپ کی چادر مبارک کھینچی، اللہ، وہ اور نیت سے سیدنا عمر فاروق کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا عمر نہیں ہم نے اس کا دینا ہے، جو اس کے معاملات کلیئر کر دے۔ وہ پلٹ کے آ کے کہتا ہے باقی تو میں نے سب کچھ دیکھ لیا تھا، بس ایک یہ دیکھنا تھا کہ رسول بردبار بھی ہیں، کیونکہ میں نے تورات میں کہیں پڑھا تھا، سنا تھا، تو مجھے اب کلمہ پڑھا کے جو ہے نا اسلام میں داخل بھی کر دیجئے۔ سبحان اللہ، سر ایک لمحہ پھر وہی بات ہے، غلطی ہوگی مجھ سے تو میں میاں عمران ارشد صاحب سے ایکسکیوز کروں گا نا، اللہ خیر، میں نادم ہوں گا، میں ہمارے معاشرے کی بات ہے۔ اب جب آپ کسی نے آپ کا نقصان کر دیا ہے تو اسی پہ آپ صبر کریں گے نا، تکلیف پہ صبر کریں گے نا، اس صبر کا اجر اللہ نے کیا دیا، ان اللہ مع الصابرین، سبحان اللہ، جناب بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ماشاءاللہ، اللہ آج ہم یہاں درگزر کریں گے، آج ہم کسی کو مہلت دیں گے، کل کائنات کا مالک رب ہمیں مہلت دے گا۔ اللہ کرے ایسا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جذبہ دے کہ ہم اپنے معاملات میں دوسروں کے ساتھ آسانی کر سکیں۔ اگر کسی کے ساتھ لین دین کے معاملات ہیں، رویہ جاتی معاملات ہیں، تو ہمیں نرم دل کا بنائے اللہ تعالیٰ، تاکہ ہمارے لیے بھی نرم دل والے پیدا ہو سکے۔ میں درخواست کرنا چاہوں گا ہمارے بھائی لیاقت علی فریدی صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادتیں سمیٹیں، اور اسی کے ساتھ ناظرین آج کی اس محفل سے ہم اجازت بھی چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ جو سنا، جو کہا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں پر راسخ کرے اور ہمارے عمل میں یہ تمام چیزیں نافذ ہو جائیں۔ آمین۔ بسم اللہ۔ سخائے کی وراثت ہے، عطائے کی وراثت ہے، سخائے کی وراثت ہے، عطائے کے وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائے کی وراثت ہے، سبحان اللہ، یہ پتھر مارنے والوں
سے بھی بدلہ نہیں لیتے. یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے. کرم مل کی وراثت ہے، دعائیں کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائیں کی وراثت ہے. وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہو یا زینب ہو. سبحان وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہو یا زینب ہو. گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیاء کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائیں کی وراثت ہے.